سردار وہاب خان جیسے اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوا، جنت کی چنگارتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور پھر اگلے لمحے کوئی اسے بری طرح سے ٹکرایا۔ کیک کی پلیٹ سردار وہاب خان کی شرٹ کے ساتھ لگ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ سارا کیک خراب ہو گیا تھا، آدھا اس کی شرٹ پر لگا ہوا تھا جبکہ آدھا زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، میرا کیک خراب ہو گیا، اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر واویلا مچاتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے کھڑی شخصیت کی شرٹ کی اسے پرواہ نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح اسے صرف اور صرف اپنے نقصان پر ہی رونا آ رہا تھا۔ سردار وہاب کو ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے شرارتیں کرنے والی اور بدتمیز لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ خود حد سے زیادہ سنجیدہ انسان تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اب سیاست میں بھی اپنا نام بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کام کو لے کر حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس کو فالتو کا مذاق بھی پسند نہیں تھا، وہ صرف کام کی بات کرتا تھا۔ اور آج بھی وہ اپنے دوست کے گھر ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں ڈسکس کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد اسے ایک اور میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، مگر اس کے سارے کپڑے برباد ہو گئے تھے۔ شہریار نے وہاب کی شرٹ کی حالت دیکھی تو اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ہے؟ کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ سیسا پلائی دیوار بن کر دروازے میں کھڑے ہو جائے؟ اور بدتمیزی کی انتہا کر چکی تھی وہ۔ جنت کچھ زیادہ ہی لاٹی تھی، اسی وجہ سے حد سے زیادہ منہ پھٹتی تھی۔ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو ابھی، اور اسی وقت وہاب سے معافی مانگو۔ کس چیز کی معافی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر عورتوں کی طرح لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ وہاب نے اپنی کنپٹی کو بے ساختہ مسئلہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کہیں اور اپنی میٹنگ ارینج کرنی چاہیے، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ ارے نہیں وہاب یار، رک جا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ شہریار نے اس کی بازو پکڑی تھی اور اسے رکنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ اپنی بازو چھڑواتا لمبے لمبے ڈھنگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے دیکھو تو کیسے لڑکیوں کی طرح ناراض ہو کر چلا گیا۔ آج کل کے لڑکے بھی نا، وہاں اپنے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس عورت کو سبق سکھا کر ہی رہے گا۔ آج سے پہلے کوئی بھی لڑکی اسے اس قدر زہر نہیں لگی تھی جتنی زہر وہ عورت لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے وہ کبھی بھی واپس بھی نہ آ پائے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلی دیتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، ایک انسان کو سبق سکھایا، بلکہ اس کا دماغ ٹھکانے بھی لگایا۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا تم نے؟ ایک تو میرے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ، یہ دروازہ ہے اور دروازے سے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے جب تم گدھوں کی طرح بھاگتی ہوئی ہماری طرف آئی اور پھر یہ سب کچھ کر دیا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل عطا فرما۔ اپنے لیے دعائیں مانگے، میرے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں اپنی دعائیں خود مانگ سکتی ہوں۔ اس کی اکڑ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے اسے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے اور نخرے آسمان کو چھو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان چند دنوں میں اس نے ڈگری حاصل کر لی ہو۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی، مجھے تایا جان سے بات کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے ان کو بتایا تو میں بھی بتا دوں گی کہ آپ کا شمسہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اب آپ 3 بار اس کے ساتھ ڈیٹ پر بھی جا چکے ہیں۔ شہریار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی الفاظ منہ میں ہی اس کے دب کر رہ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا، اور شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ تم ابھی صرف شک تھا تمہیں، لیکن آپ نے مجھے یقین دلا دیا نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تمہیں میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بار صرف ٹچ کرے اور پھر دیکھے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، اگر میں نے دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دی پھر کیا ہوگا؟ دادی جان غصے میں آپ کا نکاح خاندان کے کسی لڑکی کے ساتھ طے کر دیں گے اور پھر ساری زندگی اپنے کام عاشقوں کی طرح اپنی محبت کے لیے روتے رہ جائیے گا۔ اف، کتنا افسوس ہوگا مجھے۔ اپنی آنکھوں سے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولتی اس کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ تمہارا واقعی میں کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں ہدایت دے سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟
किस चीज़ के बदले तुम अपनी ये लंबी ज़ुबान को लगाम दोगी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे अकाउंट में ज़रा 50,000 ट्रांसफ़र कर दें। तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नॉर्मल हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ अस्पताल जाकर टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ। जल्दी से 50,000 मेरे अकाउंट में भेज देगा। मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंतज़ार आपको किसी बड़े नुकसान में डाल दे। मैं इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे तुम्हारे हवाले कर दूँ। तुम मुझसे ये चाह रही हो, या तो अपनी इज्जत बचाए या फिर अपना पैसा बचाए। देखिए शहरयार भाई, उसके कंधे पर हाथ रखती दोस्ताना अंदाज में बात करने लगी। पैसा तो आने जाने वाली चीज है। आज आज है, कल नहीं होगा। आज नहीं है तो कल आ जाएगा। उसकी टेंशन ना ले। अब जरा अपनी इज्जत के बारे में सोचें। क्या इमेज बनेगा दादी जान की नजरों में आपका? क्या आप दूसरी लड़कियों को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में घूमते हैं? थोपा थोपा, मैं जानती हूँ। एक बार फिर से अपने सीने पर जोर से हाथ मारते हुए बोली, आपका दिल साफ है, आपकी नीयत भी साफ है, लेकिन दुनिया को तो ये मालूम नहीं है ना। और दादी जान, वो तो कंजर्वेटिव माइंड की मालिक है। बस 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 कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज देना। अरे रुके तो, यहीं पर आपको लिखवा देती हूँ। उसने वहीं पर खड़े खड़े शहरयार से 50,000 लिए थे। गलती उसकी थी, लेकिन एंड में बेचारा शहरयार रगड़ा गया था। हमेशा ऐसा ही तो होता था, एंड में वो बेचारा फंस जाता था। शाम का वक्त था और सब कजन्स लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे, जब चचा चांद की दहाड़ती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी। वो खौफजदा हो गई और अपने आप को दुपट्टे की ओट में छुपाने लगी। वो वक्त आ गया था जिससे वो घबरा रही थी। जन्नत, अब्दुल वासे, फुरकान, क्या हो तुम लोग? इन तीनों के नाम एक ही साथ पुकारे गए। वो वहां से फरार होने ही लगी थी कि फुरकान ने उसके बाजू पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया। अगर हम मारे जाएंगे तो तुम भी नहीं बचोगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं लेडीज हूं, लेकिन तुम्हारे सारे करतूत लड़कों जैसे हैं। शरारतें करते हुए तुम्हें तो ये ख्याल नहीं होता। और जब हम लोग फंस रहे हैं तो तुम्हें याद आ गया कि तुम लेडीज हो। चुप करके बैठो यहाँ पर। वो उसको आंखें दिखाता हुआ खामोश होने पर मजबूर कर गया था, जबकि वो बेचैनी से पहलू बदल के रह गई थी। कॉलेज में उन तीनों ने फिर से शरारत की थी। जन्नत साहिबा ने तो 3 लड़कों को, जो कि नाजुक दिल की मालिक थी, वॉशरूम में बंद कर दिया था। ये सब कुछ उसने थोड़ी देर के लिए किया था, मगर उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और वाकई ये एक संगीन मामला था जिस पर प्रिंसिपल साहिबा ने एक्शन लिया था। मगर मोहतरमा जन्नत साहिबा ने अपनी जेब में से 10,000 निकाल कर उनके सामने मेज पर रख दिए थे। आपको मजीद पैसे 20,000 मिल जाएंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दीजिए। उसकी बदकिस्मती ये थी कि 3 दिनों में वो 20,000 का बंदोबस्त नहीं कर पाए थे, और अब उसे 10,000 की भी पक्की मिल गई थी। यानी वो 10,000 तो जाया हो ही गए थे। और अब उसके चाचा जान को अभी उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया था। तो वो कॉलेज खत्म हो गया है चाचा जान। मैं तो वहां से एफएससी भी मुकम्मल कर चुकी हूँ। जिस तरह से तुमने मुकम्मल किए है ना, वो भी मेरी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। मुझे बताओ कि बोर्ड्स के लोगों को तुमने कितने पैसे दिए थे? तोबा तोबा, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैंने उनको एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने तो बस पेपर्स में ड्यूटी देने वालों को बाकी की बातें उसके मुंह में ही रह गई थी। या मेरे अल्लाह, हमारे खानदान में आज तक कोई रिश्वत देने वाला पैदा नहीं हुआ था। बस कर दे चाचा जान, अपने ताया जान हर दूसरा काम निकलवाने के लिए सबसे पहले रिश्वत का नाम लेते हैं। चुप कर जाओ लड़की। उसकी अम्मी ने उसकी बाजू पकड़कर उसको डांट कर खामोश करवा दिया था, जबकि वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। यानी अगर खानदान के मर्द करें तो कोई कुछ नहीं कहता? अरे ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ, वरना कान के नीचे लगाऊंगी। एक वो अपनी गर्दन झुकाकर बैठी थी, जबकि चाचा जान उसकी बातें सुनकर गड़बड़ा गए थे। यानी उस शैतान लड़के को हर चीज की ही खबर होती थी। पहले तो मुझे ये बताओ, कितने ज्यादा पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से चोरी कर रही हो तुम? देखिए, ये इल्जाम मुझ पर ना लगाए। असूल की मालिक एक पक्के किरदार की लड़की हूँ। इस तरह की हरकतें मुझे जेब नहीं देती, और ना ही मैं कभी इस तरह की हरकतें करने के बारे में सोच सकती हूँ। वो फौरन से जज्बाती हो गई थी। जो सवाल पूछा है ना, मुझे उसका जवाब दो। चाचा जान ने उसे घूरी से नवाजते हुए कहा था। बस, आसपास से इधर उधर से मिल ही जाते हैं। फोन दे रहा था उसको पैसे। वो वहां पर खड़े होते सब लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया था। दादा जान दादी जान ने फौरन से अपने बेटे से निगाहें फेर ली। शहरयार वहां से रफू चक्कर हो गया था।
शादिया बाजी भी आगे पीछे देखने लगी थी और लाइबा तो सोफे के पीछे ही जाकर छुप गई थी। दरअसल ये सब लोग ही उसके अताब का निशाना बन चुके थे। उनकी जो भी गलतियां होती थी वो सबसे पहले इस शैतान लड़की की नजरों में ही आती थी, और फिर उन गलतियों को पकड़कर वो उन मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे थोड़े थोड़े करके पैसे लेते थे, और फिर उन पैसों के बाद मैं अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। इस लड़की का अभी से ही हाल है, और ये चाहती है कि इसने सरकारी नौकरी करनी है। इसने तो बेचारी आवाम का नहीं चाचा जान, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। मैं गरीब लोगों से 1 रुपया भी नहीं लूंगी, मैं बस अमीर लोगों से पैसे लूंगी और फिर उन्हें गरीबों में बांट दूंगी। वाह वाह, क्या स्ट्रेटजी है अपनाई है आपने। तुमने आज के बाद तुम हवेली में कदम कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद, क्योंकि तुम जैसी औरत को बढ़ाकर माशरे के लिए एक अजाब बर्पा नहीं मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो उसका आखिरी हथियार थे। जानती थी कि अपने बाबा का नाम लेकर उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो राजी हो जाएगी। उसे अभी भी ऐसा ही क्या, यानी आपको मुझ पर जरा प्यार नहीं, आपको मुझसे जरा मोहब्बत नहीं है। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो कभी भी मुझे इतनी बड़ी सजा ना देते। गलती क्या थी मेरी, सिर्फ इतनी कि नादानी में आकर एक खता कर बैठी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे डांट कर नसीहत कर सकते थे, मगर मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन आपने तो मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लिया। बाबा जान, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? ये कहकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और पूछ पूछ कर रोने लगी थी। जब चाचा जान ने ये देखा तो उनका दिल पिघल गया। अरे अरे मेरी बच्ची, देखो, मुझे मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मगर मेरे बेटे, आप ये भी तो देखो ना, आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपकी उम्र में अगर चाचा जान, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके कदमों में भी गिर जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें पढ़ने से कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। और अगर ऐसी गलती की तो ताजन मेरी गर्दन होगी और आपके हाथ होंगे। अब चाहे मेरा गला दबा दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दें। ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में और रेस्ट करो। थोड़ी देर में तुम्हें डिनर के लिए बुलाऊंगा। वो खामोशी से उठी थी, फारूक के करीब से गुजरते उसको आंख मारी, और फिर थोड़े ही आगे जाकर उछलती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई। तौबा तौबा, किस कदर चालाक लड़की है। हाँ तो बाबा जान, आप मुझसे मेरा हक। उससे पहले कि फारूक मजीद कुछ कहता, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पर मारा। उसको अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। अरे क्या कर रहे हैं, अब जवान लड़का है, भागी हो जाएगा। इसकी बगावत तो मैं निकालता हूँ। जरा इससे पूछो ये पैसे किन बुलबुलों पे उड़ा रहा है। शहरियार ने जब ये सुना तो वहां से वो टिक ही ना सका, क्योंकि एक बुलबुल तो उसके पास भी मौजूद होती थी, मगर वो इस बुलबुल के साथ सीरियस था। उसे वाकई में सच्ची मोहब्बत करता था, उसको अपनाना चाहता था, मगर हवेली वालों से बात करते थोड़ा सा खाइफ हो गया था। और इस बात के पीछे सबसे बड़ा हाथ मोहतरमा जन्नत साहिबा का ही था, जिन्होंने उसे हद से ज्यादा डराया हुआ था कि हमारे खानदान में लड़के और लड़कियों की शादियां बाहर नहीं करते हैं। दादी जान ने पहले ही सबकी शादियां फिक्स की हुई थी। अब की तो किस्मत आपकी अच्छी है कि आपकी शादी भी फिक्स नहीं हुई, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो फिर समझ जाइएगा कि वो बुलबुल आपके हाथों से निकल गई है। वो हर बार चुप हो जाता था। इसी वजह से वो दादी से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, और अपनी माँ को भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि जानता था कि उसकी माँ भी पेट की बहुत हल्की है। हर बात अपनी सास को जाकर बताती है, और यूं उसका बना बनाया हुआ खेल खराब हो जाता, और वो खुद को मुकम्मल तौर पर उस पर डिपेंडेंट समझ रहा था, जो कि जानबूझकर शहरयार साहब को तंग कर रही थी। हवेली का सबसे बड़ा बेटा जो किसी के काबू में नहीं आता था, वो हवेली के सबसे छोटी शैतान लाडली बेटी के काबू में था। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। वो अपने कमरे में जाने लगा जब दादी जान की आवाज उसके कानों में पड़ी। शहरयार बेटा। उसको लगा कि उसको के नीचे से जमीन निकल गई है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। मारिया से वो बेतहाशा मोहब्बत करता था।
उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत थी। वो चाहता था कि उस ज़िंदगी में आने वाली आखिरी औरत भी बने, और इसके अलावा वो ना तो किसी और की तरफ देख सकता था और ना ही किसी और के बारे में सोच सकता था। उसको किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहता था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी दादी जान बोले। आप, मैं सुन रहा हूँ। उसे अपनी गर्दन झुका दी थी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। जी दादी जान। उसके गले से मरी मरी सी आवाज़ निकली थी। वो डरता नहीं था। उसने ये भी सोच लिया था कि अगर किसी ने उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लित करने की कोशिश की तो वो भी आवाज़ उठाएगा और वो पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? उसे लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। दादी जान उससे उसकी मर्जी पूछ रही थी, जबकि उस शैतान लड़की ने तो कहा था कि दादी जान मर्जी पूछे बगैर उससे अपनी पसंद मुसल्लित करेंगी और उसका काम सिर्फ और सिर्फ दादी जान का हुक्म मानना होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? दादी जान ने बदमज़ा होते हुए कहा। नहीं, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब खानदान की बात कर रही हैं? खानदान में तुम्हारे जोड़ का कौन है, मुझे ये बता। दादी जान को जैसे इस मौजू का ही इंतजार था। खानदान में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो तुम्हारी टक्कर की हो। बिल्कुल भी नहीं। वो शबाना की बेटियां देखी है तुमने? एक से बढ़कर एक बदतमीज और मुंह फट, जबकि मेरा पोता इतना सुलझा संजीदा मिजाज लड़का है। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसी ही लड़की होनी चाहिए। मैं तुमसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है या फिर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे पहले ही बता दो, ताकि फिर मैं तुम्हारे लिए आगे पीछे रिश्ते तलाश ना करूँ। जी मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन वो थोड़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो बात करते करते चुप हो गया। दिल था कि खुशी से बाहर निकलने को तैयार था। तो क्या हुआ अगर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है? अगर वो ख़ानदानी लोग हुए तो मैं ज़रूर तुम्हारी शादी उसी से करूँगी। मुझे उसका एड्रेस बता देना या फिर मुझे उसे बात करवा देना। जब भी वो हमारे घर बुलाना हो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊँगी। दादी जान अब बहुत अब बहुत बेस्ट है। तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अगर आज मैं तुमसे ना पूछती तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी तुम मुझे बताते। वो असल में मुझे जन्नत ने मना किया था। अब वो आराम से सोफे के साथ टेक लगा कर बैठ गया। क्या? क्या कहा था उसने तुमसे? शैतान लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। हर काम में टांग अड़ाती है। उसने मुझे कहा था कि दादी जान कभी भी मानेंगी ही नहीं खानदान से बाहर हम लोगों की शादी के लिए। राजी ही नहीं होंगी। उसको जरा मेरे कमरे में भेजना। इसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। ये जो उसने हर किसी से पैसे बटोरने के नए तरीके ईजाद किए हो ना, इन तरीकों समेत मैं इसको जहन्नम वासिल करूंगी। बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ गई थी। उनका पारा हाई हो गया था। बस दादी जान अब कुछ ना करे। अब जो करना है मैं खुद ही करना है। अब मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। उसने मुझे बहुत ज्यादा जहनी टॉर्चर दिया है। अब मेरा वक्त आ गया है। वो अपने कमरे में पुरसुकून नींद सो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठकर बैठी। जाकर दरवाजा खुला तो सामने शहरयार साहब खड़े थे। क्या मसला है आपको? इस वक्त आपको आपको चैन नहीं है क्या? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी सब लोग भी आपकी तरह बेचैन होंगे। मैं जानती हूँ अब दादी जान की वजह से परेशान है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे उनकी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें जाकर अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया है। है? ये कब हुआ? वो हड़बड़ाते हुए बोली थी। अभी थोड़ी देर पहले। और खुदा का शुक्र है कि मैंने सब कुछ उन्हें क्लियर कर दिया, वरना अगर मैं तुम्हारे आश्रय पर बैठा रहता। वो दांत पीसते हुए को बोला कि वो बीच में उसकी बात काटते हुए कहने लगी। हाँ तो किसने कहा था कि मेरे आश्रय पर बैठे? एक तो आप खुद ही बहुत ज्यादा डरपोक है। अब खुद ही उन्हें बताने पर डर रहे हैं। अगर आप में जरा भी हिम्मत होती तो आप मेरी वजह से पीछे नहीं हटते। लड़की, अब तुम मेरे सब्र का पैमाना आजमा रही हो। फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। मेरे 50,000 मुझे वापस। कौन से 50,000? वो तो मैं खा भी चुकी। ये कहकर उसने आराम से दरवाजा बंद कर दिया, जबकि खुद दरवाजे के साथ टेक लगाकर वो खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? एक बड़ा बकरा मेरे हाथ से निकल गया। अब मेरी पॉकेट मनी नहीं आएगी, वो तो अम्मी ने बंद कर दी है। और मेरा गुजारा कैसे होगा? हाय अल्लाह, जन्नत तो कितनी बेवकूफ़ है। अगर आज थोड़ी सी सेविंग करके रखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगले हफ्ते उसकी दोस्तों का ट्रिप भी जा रहा था। सुबह सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे जब उसने एक शोशा छोड़ा था। ताईजान, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ आपके ऑफिस में। और मैं चाहती हूँ कि बदले में मुझे एक मोटी सैलरी मिले।
کیونکہ ایک تو میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر آپ کے ساتھ کام کروں گی، اور دوسرا آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس حد تک مختی لڑکی ہوں۔ اپنے بال ہوا میں اچھالتی وہ اس وقت دل فریب انداز میں بات کرتی، وہاں پر موجود سب لوگوں کو زہر لگ رہے تھے۔ میں تو بالکل بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے ہیں جو میں اس کے ساتھ کام کروں گا۔ شاہیار نے فوراً سے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ دیکھا آپ نے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ تمہارا سیمسٹر کب ختم ہو رہا ہے؟ تایا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوں گی، اور میں ان چھٹیوں میں فری نہیں بیٹھنا چاہتی۔ ابھی 1 مہینہ تم رہنے دو، ان 3 مہینوں کی چھٹیوں میں تم جاب کر لینا، اس میں مہینے کی جو پے ہوگی وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور یوں 90,000 آرام سے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے۔ تایا جان ابھی اسے اپنے ساتھ آفس لے جانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگلے مہینے بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ اسی طرح ہی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ لیکن اس کی آنکھیں اس دن کھلی جب تایا جان نے اس کے سر پر ایک بہت بڑا بم پھوڑا۔ ٹھیک ہے، کل صبح تیار ہو جانا، میں تمہیں اپنے ساتھ آفس لے جاؤں گا، لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں بلکہ وہاب کے ساتھ کام کرو گی۔ کون وہاب؟ وہی وہاب جو پہلی بار ہمارے گھر میں آیا تھا اور تمہارے عذاب کا شکار ہو گیا تھا۔ ارے وہ جس نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر ماری تھی۔ اور محترمہ، یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، ہم لوگ ٹھیک راستے پر آ رہے ہیں۔ روٹ تمہارا چینج ہوا ہے تایا جان، آپ اس کو سمجھا دیجیے گا کہ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور یہ چیز میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں ہے۔ اسے پھر سے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پلیز یہ جاہلوں کی طرح ہائے ہائے کرنا بند کرو۔ دل نے ولید نے اسے ٹوکا تو اسے گھورنے لگی تھی۔ یہ گوڑیا وہاں پر کام نہیں آنے والی، وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج انسان ہے، کام کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اپنی لمبی زبان کو اس کے سامنے لگام دینا، اور نہ وہ سزائیں بھی دیتا ہے۔ اور ہاں، یہ 3 مہینوں کا کانٹریکٹ ہوگا، 3 مہینے پہلے تم یہ کانٹریکٹ ختم بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں تو جیسے تم لوگوں کی باتوں سے ڈر جاؤں گی نا، وہاب جیسے لوگوں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کیسے ان کو سبق سکھانا ہے۔ تو اب آپ لوگ میری ٹینشن مت لیں، بلکہ آپ لوگ اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ میں تو اب ان چھٹیوں میں آرام سے اور مزے سے پیسے کماؤں گی، اور پھر بعد میں ناران کاغان جا کر گھوموں گی۔ بلی کے خواب میں چھچڑے، امی جان کبھی بھی تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیں گی، کیونکہ تم جیسی لڑکی پر اعتبار ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ ولید کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے وہ بھاگی تھی، مگر وہ فوراً ہی وہاں سے دور ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہ کبرڈ میں اپنے لیے کپڑے تلاش کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو کوئی بھی ڈھنگ کا لباس اس کے پاس ہوتا، سارے ہی لڑکوں والے کپڑے تھے۔ کچھ شرٹس اس نے ولید کی چوری کی ہوئی تھی، اور کچھ اس نے شہریار کے کمرے سے اٹھائی ہوئی تھی، اور کچھ اس نے لانڈری سے اٹھائی تھی، کچھ اس کے میل فرینڈز کی تھی۔ یا میرے اللہ، اگر لڑکیوں والے پروفیشنل کپڑے لے لیتی تو آج مجھے اس قدر مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ساری غلطی میری ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی کوسنے لگی تھی، اسی لیے میں کہتی تھی کہ اپنے پیسے فضول کے گھومنے پھرنے میں خرچ نہ کیا کرو۔ او ہیلو میڈم، اسے فضول کا گھومنا پھرنا مت کہنا، میری اتنی اچھی میموریز بن گئی ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، انہیں میموریز کو بیٹھ کر دیکھو۔ خبردار جو تم نے میری الماری کو ہاتھ پہ لگایا، اس میں سے ایک بھی ڈریس نکالا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر تمہارے فٹ پاتھ پر تمہیں مانگنے کے لیے بٹھا دوں گی۔ اس کی کزن نے اس کو دھمکی دی تھی، اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ یوں جیسے میں تو تمہاری ساری باتیں مانوں گی نا محترمہ؟ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، اور پھر صبح اسی کا ہی ڈریس اور ہیلز پہن کر وہ آفس آئی تھی، مگر اسے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ دھندناتی ہوئی کمرے کے اندر بغیر دستک دیے داخل ہوئی تو وہاں آپ نے اس کو ناپسندیدہ نظروں سے گھورا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے آفس میں داخل ہونے کا؟ کیا مطلب ہے ٹانگوں پر چل کر آئی ہوں؟ کیا کوئی اور بھی طریقہ ہوتا ہے؟ اس نے مذاقیہ انداز میں کہا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دہاڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خوف سے اپنی جگہ اچھل پڑے۔ اتنی اونچی آواز میں کون بات کرتا ہے؟ میرے کان درد کرنے لگتے ہیں۔ اس نے بے چینی سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، پہلے مینرز سیکھیے اور اس کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے آفس میں آنے کا، اور نہ ہی یہاں پر کام کرنے کا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے آفس پر۔ اگر دوبارہ میں یہاں پر آ گئی تو آپ میرا نام چینج کر دیجیے گا۔ اس نے زور سے دروازے کو لات ماری تھی، مگر اپنے پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ کڑاہ کر رہ گئی تھی۔ دوبارہ آپ ہی آئیں گی مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، ایسے خوابوں میں نہیں ہوگا، اور میں آپ سے معافی کبھی بھی نہیں۔ آپ کا پچھلا حساب کتاب بھی باقی ہے، آپ نے اس کی بھی معافی مانگی ہے۔ او ہیلو مسٹر، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کبھی بھی کسی نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کو اس طرح سے ذلیل کر کے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے چچا جان کو کال ملائی اور انہیں ساری بات روتے ہوئے داستان سنائی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ دیکھو، تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، اگر میں وہ کانٹریکٹ توڑ دوں گا تو پھر بدلے میں تم اپنی جائیداد میں سے 20% اس شخص کو دینا ہوگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیٹا، یہی اصول ہے۔ میں اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی اس شخص کے حوالے نہیں کروں گی۔ میری ہی قسمت خراب ہو گئی ہے جو میں نے اس شخص کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کال اسپیکر پر تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی اس کا رونا دھونا سن رہے تھے۔ اس کی ماں بھی دھیمی سے انداز میں مسکرا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہی ہونا تھا۔ اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے پڑا تھا، اور سب لوگ ہی اس کی وہاب کی شخصیت سے واقف تھے، اور یہ سب کچھ خاندان والوں کی آپس کے مشورے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اور یہ مشورہ کسی اور کا نہیں بلکہ ولید صاحب کا تھا، جو سب سے زیادہ محترمہ سے جلتے تھے۔ چونکہ محترمہ لاڈلی تھی اور ولید صاحب کو کسی خاطر میں نہیں لیا جاتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جائے۔ ہاں، یہ بہترین آئیڈیا ہے ولید، میں واقعی میں تمہیں سراہتا ہوں۔ شہریار نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سب لوگوں نے بیک وقت اس کو گورا تھا، کیونکہ اس میں بھی جنت کی روح آ گئی تھی۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم فی الحال اپنے سارے مطلب اپنے پاس رکھو۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو سبق سکھا رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر شہریار صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی پرسکون ہو کر ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک باہر گیلری میں ٹہلتی رہی تھی، جبکہ وہاب لیپ ٹاپ کھولے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دانتوں کو کاٹنے لگتی تھی اور کبھی اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگتی تھی۔ معافی مانگنا واقعی بہت مشکل کام ہے محترمہ، مجھے آپ کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ ہو ہی گیا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ پہلی بار کسی سے معافی مانگنے جا رہے ہو۔ آپ کی انا پہلی بار کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے محترمہ، اور یہ میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن جھکنا تو آپ کو ہی پڑے گا مائی لیڈی۔ یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرایا تھا جب آفس کے دروازے پر دستک ہوئی، اور اس بار دستک بہت ہی احترام اور آہستگی سے دی گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے دھیمی آواز نے مسکرا دیا تھا، اور پھر مسکراتے اس نے جنت کو اندر لانے کی اجازت دے دی تھی۔ دیکھو تو ہنس کیسے رہا ہے، اس کے تو سارے دانت میں توڑوں گی۔ اللہ کرے اس کے سارے دانت گر جائے اور یہ دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر ہنسی نہ پائے۔ ٹھڑکی کہیں کا، سب کہتے ہیں سنجیدہ مزاج ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ محترمہ، اپنی آواز اتنی نیچی رکھا کرے کہ آپ صرف اپنے آپ کو ہی سنا سکے۔ آپ کی آواز مجھے بخوبی سنائی دے رہی ہے، اور آپ کے نادر ارشادات مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ جہاں تک میری مسکرانے کا سوال ہے تو میرے اوپر نظر رکھنے کے بجائے آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، ورنہ آپ آفس سے بے دخل بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک بار کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو آپ کی آدھی جائیداد نہیں۔ سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی۔ دل تھا کہ ایک بار پھر سے عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ پیسوں سے اسے حد سے زیادہ محبت تھی، اور پیسوں پر وہ بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے وہی کیا تھا جو آپ مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر اپنا وقت میرے مطابق کمپلیٹ کریں گے تو پھر مجھے بھی آپ کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ چلے، سب سے پہلے تو مجھ سے اپنی رویے کی معافی مانگے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ وہ اس وقت بہت فنی لگ رہی تھی۔ سردار وہاں آرام سے ٹیک لگا کر اس کے ایک ایک نقشے کو حفظ کر رہا تھا۔
وہ لڑکی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، وہ کسی کی بھی چاہت بن سکتی تھی، وہ تھی ہی چاہے جانے کے لیے۔ لیکن اپنے سر میں چھوٹا دماغ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال دیتی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں محترمہ، سر کیا میں آپ کو لکھ کر سوری بول سکتی ہوں؟ مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے اور میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سوری بولتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کو چھیڑ رہا ہے، اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، اس کو غصہ دلا کر سکون محسوس کر رہا ہے۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آواز نہیں آئی، تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز سر۔ آپ اپنے کان صاف کروا لیجیے۔ بے ساختہ اس کی لمبی زبان پھسلی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی ساری شوخی ختم ہو گئی۔ میڈم یو نو واٹ، گیٹ لاسٹ، 1000 بار سوری لکھ کر آئیں گے تبھی آپ کو معاف کروں گا۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی سزا ہے؟ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ایک بار پھر سے اس کی آفس سے باہر نکل گئی۔ کیا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں یا میں اسکول میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں؟ ایسی سزا کون دیتا ہے؟ وہ بیٹھ کر سوری لکھ رہی تھی، کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے اور صفحے پر جذب ہو گئے۔ اس نے ایک پیج پڑھا تھا اور وہ اٹھا کر دوبارہ سے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ میرے آفس میں کام کر سکتی ہیں، چلیں اٹھائیں ان فائلز کو اور سیٹ کریں۔ میرا مینیجر آپ کو ساری چیزیں سمجھا دے گا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں یہاں پر کیوں بیٹھوں؟ میرا کوئی کیبن نہیں ہے کیا؟ اب میری پرسنل سیکرٹری محترمہ، یہ ایک اور بم تھا جو اس کے اوپر آ کر گرا تھا۔ تھوڑا آپ سارا وقت میرے آفس میں ہی رہیں گے نا، میرا شیڈیول ہر چیز آپ ہی مینیج کریں گی۔ میں نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو آپ کا نمبر دیا ہے، وہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا دے گی، جیسا وہ کہے آپ نے ویسا ویسا ہی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گی، اور اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کو بونس بھی مل سکتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھیں پھیلی تھی اور وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یعنی پیسے؟ اس کی زبان پھسلی تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ کیا تمہیں پیسوں سے اس حد تک محبت ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پیسوں کے لیے میں کسی بھی حد تک گزر سکتی ہوں۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ان فائلز کو سیٹ کرنے لگی، جبکہ یہ سن کر وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ یعنی وہ پیسوں کے لیے اتنی بھی ڈسپریٹ نہیں تھی، اور یہ اس کے لیے تسلی بخش جواب ثابت ہوا تھا۔ فائلز بہت زیادہ ہیں، 3 گھنٹے گزرے تھے کہ وہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ نے کتنی فائل سیٹ کر لی ہیں محترمہ؟ ابھی وہ تو صرف 3 ہے۔ اگر آپ کچھوے کی سپیڈ سے کام کریں گے تو آپ کو 3 دن لگ جائیں گے، جبکہ یہ فائلز میں نے ہر حال میں کل اپنے کولیگز کو جا کر دکھا لی ہے۔ تو آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں نے آپ کو یہاں پر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ صرف باتیں کرنے کے لیے؟ وہ پھر سے غصے میں آ گیا تھا، جبکہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اب اتنا سیریس کیوں جاتے ہیں؟ میں تو بس آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، مگر میں یہ سب کچھ سیٹ کر دوں گی۔ کیا میں یہ کام باہر جا کر سکتی ہوں؟ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر بزی تھا، اس لیے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ دندناتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہاں پر اس کی ایک لڑکے کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا، کام جلدی مکمل ہو گیا تھا۔ جبکہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا چھوٹی سی کھڑکی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور نہ جانے اسے اتنی جیلسی کیوں ہو رہی تھی۔ جب وہ فائل لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو عدنان کے ساتھ اسی کیبن میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو میرا بہت اچھا دوست بن گیا ہے، اب جانتے ہیں اس نے میری مدد بھی کی تھی۔ محترمہ، آپ یہاں پر دوستی کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ چپ ہو گئی تھی، اس نے اپنے لب بیچ لیے تھے۔ لڑکوں سے دوستی کرنے کو برا نہیں سمجھتی تھی، بچپن سے ہی وہ اس طرح کے ماحول میں ہی جوان ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے میل کزنز بھی اس کے دوست تھے اور اس کا دماغ بھی کبھی ایک دوسرے کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ آسانی سے لڑکوں کو اپنا دوست بنا لیتی تھی۔ لیکن سامنے وہاب صاحب کھڑے تھے جن کے لیے چیزیں کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ دوبارہ میں آپ کو آفس میں کسی کے ساتھ بڑی فری ہوتے ہوئے نہ دیکھو، کیونکہ یہاں پر بہت جلدی سکینڈل بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا گھر ہے جو کوئی بھی آپ کو پوچھے گا نہیں یا پھر آپ کی ان حرکتوں کو نظر انداز کر دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آفس کی بدنامی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
جسے اس نے صاف کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کے پاؤں پر گرے تھے۔ وہاب نے ایک گہری سانس لی۔ یہ فائلز اٹھائے اور ان کو بھی سیٹ کر دے۔ عدنان نے اسے سارا طریقہ سمجھا دیا تھا، اس لیے اب اسے کم مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے 15 ہی منٹوں میں اس نے وہ کام بھی مکمل کر دیا تھا۔ کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، آپ کو میرے ساتھ ایک میٹنگ پر چلنا ہوگا، واپسی کافی لیٹ ہو جائے گی، آپ کو ڈھنگ کے کپڑے پہننے ہوں گے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ ابھی تو گھر واپس جا کر اسے اپنی کزن کو بھی حساب دینا تھا، جس کے کپڑے وہ چوری چھپے پہن کر آ تو گئی تھی، مگر اب اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ کزن کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے میسیجز وصول ہو رہے تھے۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ واپس جا کر وہ زندہ نہیں بچے گی۔ اس کی کزن اس کا گلا دبا دیں گی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ گھر جا کر چینج کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے سب سے پہلے شاپنگ مال چلنا چاہیے اور سب سے پہلے آپ کے لیے اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کریں، پیمنٹ آپ خود ہی کر رہی ہیں، میں بس آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، گاڑی کی سہولت میری طرف سے ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس کو اپنے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کس قدر بدتمیز انسان ہے، بھوکا کہیں کا، اگر 2 پیسے لگا بھی دیتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ آدمی جتنا بھی امیر ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی تنگ ہوتا ہے۔ میری قسمت خراب ہو گئی جو میں ان کے آفس میں آ گئی۔ اسے لے کر ایک بہت بڑی دکان میں داخل ہوا تھا۔ کپڑوں کی قیمت دیکھ کر اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ 3 سوٹ لگا کر چیک کیے تھے، اور ان کپڑوں میں ہی وہ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اسے وہ تینوں سوٹ ہی پیک کرنے کے لیے دے دیے تھے۔ سر میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ایک پاکٹ منی اتنی زیادہ نہیں ہے، جب آپ آپ کی پے آئے گی تو آپ مجھے واپس کر دیجیے گا، بلکہ میں خود ہی آپ کی پے میں سے کاٹ لوں گا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میری پوری مہینے کی تنخواہ کپڑوں میں ہی نکل جائے؟ فکر مت کریں، آپ کی تنخواہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ اب صرف اور صرف دل لگا کر آپ کام کریں۔ اور اس کے بعد وہ اسے جوتوں والی شاپ میں لے کر گیا تھا، اور وہاں سے اس نے اسے 5 ہیلز لے کر دیے تھے۔ وہ تینوں ہی سٹینڈرڈز کے تھے اور اس کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھو رہی تھی، مگر محترمہ کو تو جیسے پیسوں کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اس پر پانی کی طرح پیسے بہا رہا تھا۔ یہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے ارادے غلط تو نہیں ہے؟ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں، پر ارادے فوراً سے تبدیل ہو گئے۔ اگر اس نے مجھ سے کوئی بھی ایسی ویسی فرمائش کی یا اس نے مجھے گندی پیشکش کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی، میں اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ ہزاروں طرح کے وسوسے اور وہم اس کو پریشان کرنے لگے تھے، جب وہ اس کے خیالوں سے مکمل طور پر انجان اس کے لیے جیولری پسند کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی چوائس بہت ہی ہائی لیول کی تھی، اس بات کی گواہی دینے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ اور پھر جب وہ ریڈی ہو کر باہر نکلی تو اس سے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ پرفیکٹ لیڈی لگ رہی تھی، بیوٹیفل۔ اس کے لب ہولی سے پھڑ پڑا، آواز بہت نیچی تھی، وہ ٹھیک طرح سے سن نہیں سکی تھی۔ ضرور اس نے مجھے گالی ہی دی ہوگی، یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود ہی مجھ پر اتنا پیسہ لوٹا دیا۔ گھر جا کر تایا جان کو بولوں گی کہ وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، میں کیوں کسی کا احسان لوں۔ وہ اب اسے لے کر پارٹی پر گیا تو سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کپلز بھی کہا تھا۔ یہ سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگی تھی، جبکہ وہاب ہولی سے مسکرا دیتا تھا، کیونکہ حقیقت کے بارے میں تو وہ صرف وہی جانتا تھا۔ ابھی تک اس لڑکی کو کچھ بھی بتایا نہیں گیا تھا۔ دیکھا آپ نے، اگر آپ انسانوں کی طرح بہیو کریں گے تو سب لوگ ہی آپ کی عزت کریں گے۔ ہنسی مذاق کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ہر وقت بلا وجہ کی شرارتیں اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ مجھے تعلیم دینے کے بجائے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہاب صاحب، میری تربیت کرنے کے لیے میری امی جان موجود ہے۔ یہ ساری باتیں وہ دل ہی دل میں بول سکی تھی۔ وہاب کے سامنے تو اب وہ زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسے تو ڈر لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی بدتمیزی کر دی تو کہیں وہاب اسے اس کے 20% جائیداد ہی نہ چھین لے۔ وہ رات کو جب حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں اس نے بہت سارے شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے۔
کمرے میں گئی تو کزنس نے اسے کشن اٹھا کر مارا. اس نے بیگ اس کے حوالے کیا. یہ دیکھو، میں تمہارے لیے اس کے بدلے ایک بہت ہی زبردست ہائی لیول کا جوڑا لائی ہوں. تم جانتی ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ پورے 50,000 کا جوڑا ہے یہ. اور یہ دیکھو، تمہارے لیے 2 لاکھ کے YSL کے سینڈلز بھی ہے، وہ بھی اوریجنل. اس نے جلدی سے 2 بیگ اس کے سامنے پھینک دیے، یوں جیسے کسی شکار کے سامنے چارہ پھینکا جاتا ہے. اس کی کزن نے جب انہیں کھول کر دیکھا تو وہ خوشی سے چیخ پڑی. یار تم بہت اچھی ہو. آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، مجھے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی زیادہ شاپنگ کس نے کروائی ہے تمہیں؟ کہیں وہاب بھائی نے تو نہیں؟ تم تم ایک ایسے پتا، کیونکہ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اتنا سخی پیدا نہیں ہوا. اب زیادہ اس کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتی اس نے مجھے یہ سب کچھ لے کر کیوں دیا ہے، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی چوائس بہت اچھی ہے. ہاں وہ تو مجھے بھی دیکھ کر اندازہ ہو ہی گیا ہے. اس کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتی عجیب سے انداز میں بولی تھی. کیا مطلب ہے؟ تمہارا مطلب تو بہت جلد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا محترمہ. فی الحال آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں. جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں، اور وہاں کوئی پریس کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے، کیونکہ اتنا اچھا انسان مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے گا. محترمہ، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے. مجھے دیکھتا ہے تو اس کا پارا ہائی ہونے لگتا ہے. ہمیں اسی دنیا کی سب سے بیوقوف لڑکی میں اسے لگتی ہو. اور ویسے اس میں جھوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جو کچھ وہ سوچتا ہے بالکل سچ ہی سوچتا ہے. تم مجھے بتاؤ کہ تم میری سائڈ پر ہو یا اس کی سائڈ پر؟ میں حق کی سائڈ پر ہوں، اور حق کی بات پر اس وقت صرف اور صرف وہاب صاحب ہی ڈٹے ہوئے ہیں. اس کی باتوں پر تو سب آنکھیں بند کیے جیسے یقین کر لیتے تھے. لیکن اگر وہ لڑکی کوئی بات کر دیتی تھی تو وہ 1000 لوگوں سے پہلے ویریفائی کرواتے تھے، اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا تھا تب تک اس کی بات پر یقین بھی نہیں کرتے تھے. اور یہی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا فرق تھا. محترمہ، آپ اپنی جھوٹ بولنے والی عادت کو چھوڑیں، شرارتیں بھی تھوڑی کم کریں، کیونکہ تبھی وہ انسان آپ کے نصیب میں آئے گا. میں اسے پانے کے لیے مری نہیں جا رہی ہوں. اگر وہ مجھے نہ ملا تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا نصیب اچھا لکھے گا. یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ اسے سخت نیند آ رہی تھی. نصیب تو آپ کا پرفیکٹ ہوا تھا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلے دن وہاب نے اسے کہا تھا کہ جلدی آفس میں آنا ہے، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی. گھڑی پر نظر پڑی تو اونچی اونچی آواز میں وہ چلانے لگی. کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وردہ بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی. جنت سے پوچھا تو وہ روحانسی لہجے میں بولی، میں لیٹ ہو گئی ہوں. اب کیا یہاں پر رو کر مزید لیٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ چلو جلدی سے اٹھو اور بھاگو، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، صرف 1 ہی گھنٹہ گزرا ہے. وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گا، وہ میری جان لے لے گا. آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس نے میسیجز اوپن کیے تو ہزاروں کے حساب سے میسیجز آئے ہوئے تھے. آپ سے زیادہ لاپرواہ عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج جلدی آئیے گا، اور آپ ڈیٹا آف کر کے ابھی تک سو رہی ہیں. دیکھیں کس قدر چلاک انسان ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ڈیٹا آف کر کے سوتی ہوں. شوہر ہے اتنا تو اسے پتہ ہی ہوگا. کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہوں، نیند نہیں ہنا، معاف کرنا. جنت اس وقت بہت جلدی میں تھی، اس کی باتوں پر غور بھی نہیں کر پائی تھی اور تیزی سے واش روم گھس گئی. اس دن میک اپ کیے بغیر ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میک اپ سے اس کی خوبصورتی میں اتنا اثر نہیں پڑتا تھا. وہ نیچرلی بہت زیادہ حسین تھی. صرف یہی نہیں محترمہ، اس نے سارا کام الٹا کر دیا. اسے گھر کے لیے جو کام ملا ہوا تھا وہ کرنا بھی بھول گئی تھی، اور بھی گاڑی میں وہی کام کر رہی تھی، جبکہ ولید جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کا مذاق بنا رہا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل پھر آپ کو موت پڑ سکتی ہے. مجھے بتا کہ تم اس جلاد کو جا کر کیا جواب دو گی؟ میں اس جلاد کا منہ توڑ دوں گی اگر اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور پھر بدلے میں وہ تمہاری ساری جائیداد ہڑپ کر جائے گا. کتنا مزہ آئے گا نا جب وہ تمہاری جائیداد پر ناک بن کر بیٹھ جائے گا. اور اگر میں تمہاری گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی تو پھر تمہیں بھی کون بچائے گا؟ تم ذرا اس بارے میں سوچو. یہ دھمکیاں تم اس کو جا کر دینا جس کا کوئی خدا نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ جب تک میرا رب نہ چاہے میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا.
وہ اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہوا اس وقت بہادر بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ہاں، تم سے برا کوئی کاپی کیٹ بھی نہیں ہے، ہر ڈائلاگ میرا ہی چوری کرتے ہو۔ اب اتنا برا وقت بھی نہیں آیا میرا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک میں مصروف ہو گئے تھے۔ راستہ گزر چکا تھا اور وہ غلطیاں بھی نہیں نکال پائی تھی۔ جب آفس کے وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود جیسے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ لیٹ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں؟ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹائم پر آئیں گی تو پھر میں اس دیری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آفس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر پہلے تو وہ کنفیوز ہو گئی تھی اور پھر ان کے سامنے ذلیل ہونے پر شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر سامنے کھڑے انسان کو پرواہ کہاں تھی۔ وہ فائلز میرے حوالے کریں۔ وہ سر، میں نے اصل میں یہ فائل سیٹ نہیں کی، میری طبیعت خراب ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے آپ کے ذمے یہ کام لگایا تھا اور وہ فائلز ہم نے آج میٹنگ میں دکھانی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ فائل نہیں دکھائیں گے تو ہم کیا دکھائیں گے؟ دکھانے کے لیے اور بھی تو بہت کچھ ہے نا، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پاؤں زمین پر گول گول گھمانے لگی۔ سیدھی کھڑی ہوں، بچوں والی حرکتیں میرے سامنے مت کیا کرے۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، بالکل فوجی سٹائل میں۔ یہ انداز بھی اس نے اپنے کزن سے ہی سیکھا تھا۔ اس کا ایک ایک انداز فی الحال وہاب کو غصہ دلا رہا تھا۔ جائیں یہاں سے اور جب تک میں نہ کہوں میرے آفس میں مت آئیے گا۔ اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی اجازت لیے بغیر پھر سے آفس میں داخل ہوئی تھی کیونکہ اس کو اپنی جائیداد کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی جائیداد میں سے 20% کاٹ بھی چکا ہو؟ جبکہ وہ بے وقوف لڑکی کی بات سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ جب تک وہ سائن نہیں کرے گی تب تک اس کی جائیداد کسی اور کے نام نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ سے وہ کافی لے کر آفس میں آئی تھی مگر اس نے ساری کافی وہاں پر پڑی فائلز پر گرا دی تھی جس کو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے سیٹ کیا تھا۔ یہ کیا آپ نے؟ سو سوری سر، میں تو سائڈ سے گزر رہی تھی، آپ ہی میرے سامنے آ گئے، ورنہ یہ کافی نہیں گرتی۔ وہاں پر کھڑے لوگ اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھے تھے۔ نکل جائیے میرے آفس سے، اور آپ اب ایسا کریں کہ اس بلڈنگ سے ہی نکل جائیں کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں پر جگہ دی جائے۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر گزری، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آفس سے ٹائمنگ بھی آفس کی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی آفس سے باہر جا رہی تھی، یعنی وہ پہلے ہی آفس میں ہی موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سے معذرت کر لے گا، لیکن جب وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کی آواز وہاب کے کانوں میں پڑی۔ ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گنجی بیوی دے گا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ اب مجھے میرے 20% جائیداد بھی نہیں چاہیے۔ میں سب کچھ اب چھوڑ رہی ہوں اور یہ آفس بھی اب دوبارہ کبھی بھی میں یہاں نہیں آؤں گی۔ اس کے اس انداز پر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ مگر مجھے تو لمبے بالوں والی ایک بہت ہی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ سائڈ پر دیکھا تو وہاب کھڑا تھا۔ آپ کی بیوی کی قسمت خراب ہوگی، شاید ایسا ہی ہو، لیکن میری قسمت بہت اچھی ہے اور میں اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ وہاب اسے اس کے گھر زبردستی ڈراپ کر کے آیا تھا اور پھر اسی شام اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 کی رقم ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کے لیے وہاب کا رشتہ آ گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین، شہر کا سب سے ہینڈسم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ جب وہ 4 سال کے تھے تب سے اس کے بابا اور اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور وہ حقیقت میں اس کا شوہر تھا۔ دادی جان کے کہنے پر اس کا دوبارہ سے نکاح کیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس خواب سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ وہاں اپنی شادی سے 2 دن پہلے اپنا ایک بہت بڑا بنگلہ بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ سب لوگ ہی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ خود بھی خوش تھی لیکن تھوڑی ہی پریشان بھی تھی کیونکہ اس نے وہاب کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہاب اسے اپنے کیے کا بدلہ لے گا یا پھر یہ سب کچھ کر کے وہ اسے خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح کے وسوسے اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ شادی کی رات جب وہاب کمرے میں داخل ہوا
تو اپنی گردن مزید جھکا کر بیٹھ گئی۔ شرم کے مارے اس کا برا حال تھا، گال گال لال ہو گئے تھے۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تم شرماتی بھی ہو لڑکی۔ شرمائی تو آئی تھی، اس نے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، اور پھر فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تم شرماتے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، بلکہ تم تو ہر روپ میں مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہو۔ اس انسان کو تو رومانس بھی آتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھا بھی سکتا، اگر آپ مجھے موقع دے تو۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے تمہارے بچکانہ طبیعت سے کب محبت ہوئی مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، مجھے تمہاری شرارتوں سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تم سے صرف اور صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ایسی شرارت مت کرنا جس سے ہمارے رشتے پر کوئی بھی اثر پڑے، کیونکہ یہ رشتہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی۔ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کر رہی تھی۔ وہ شخص جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، جو ہر کسی کے سامنے سنجیدہ رہتا تھا، اور جس سے بات کرنے کے لیے لوگوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، اس کے سامنے بے دھڑک بول دیتی تھی، اور وہ شخص اس کی ایک ایک بات بہت ہی غور سے سنتا تھا، جسے اس کی ایک ایک بات بہت اہمیت رکھتی ہو۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو وہاب کے حوالے کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب دوبارہ کبھی بھی وہ اس انسان کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کے شوہر کا دل ٹوٹے۔